वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ का हम ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कल जो मॉक टेस्ट हुआ है वो भी अच्छा हुआ होगा। और इंशाल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 2 में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डायनेस्टीज़ का जिक्र किया था, तो आज भी हम इंशाल्लाह आगे उसे कंटिन्यू करेंगे और खिलजी डायनेस्टी के हवाले से पढ़ेंगे। जलालुद्दीन फ़िरोज़ हु वाज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ क्या थे? ये खिलजी डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे। तो ये MCQs आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इसको आपने नोट डाउन करना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द खिलजी डायनेस्टी वाज़ फाउंडेड इन इंडिया। 1290 के अंदर खिलजी डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर इस्टाब्लिश की गई। ठीक है, द खिलजी वर वन ऑफ द क्लेन ऑफ तुर्क। ये खिलजी लोग कौन थे? ये तुर्क थे। याद रखिएगा, MCQs पूछा जाता है कि खिलजी का कबीला कौन सा था, तो वो याद रखिएगा ये कबीला तुर्क का था। जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउड मंगोल्स टू लिव इन इंडिया आफ्टर एक्सेप्ट इस्लाम। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि मंगोल्स उस ज़माने में मौजूद थे, तो उनको कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो तब आप इंडिया में रह सकते हैं। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप हमारे रिलीजन में दाखिल हो जाएं तो तब आप इंडिया में रह सकते हैं। द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी वाज शाइस्ता खान। तो याद रखिएगा ये इनका टाइटल था। MCQs यहाँ से भी पूछा जाता है, तो इस तरह के MCQs आपने याद रखने हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में मंगोल्स लीडर हलाकू ग्रैंडसन अब्दुल्ला इन्वेडेड दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दरवेश वाज द टाइटल ऑफ सीदी मौला। ठीक है, सीदी मौला का जो टाइटल था वो क्या था? दरवेश था। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज क्लेमेंसी एज ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। जलालुद्दीन खिलजी को क्लेमेंसी के नाम से जाना जाता था क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी? पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी वो चाहते थे कि हम अमन से रहें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। जलालुद्दीन खिलजी रीन्ड फ्रॉम 1290 में इन्होंने अपनी जो रियासत थी वो कायम की और 1296 तक ये रियासत चली है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा है? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी वाज द सेकंड रूलर ऑफ खिलजीज। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो क्या थे? उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद उस तख्त पर कब्ज़ा किया। द रिलेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विद द जलालुद्दीन खिलजी वाज सन इन लॉ एंड नेफ्यू। ये क्या थे? इनका आपस में रिश्ता क्या था? यानी ये इनके सन इन लॉ भी थे और नेफ्यू भी थे। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वाज नॉट अमंग स्लेव रूलर्स। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो स्लेव रूलर्स में नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ऑर्गेनाइज एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। इन्होंने एफिशिएंट स्पाई सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाया था, जासूसी का निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, जिसके ज़रिए से वो अपने दुश्मनों की जासूसी करते थे और उनकी चालों को काफ़ी अरसे पहले ही भांप लेते थे। ठीक है, उसके बाद नुसरत शाह वाज वज़ीर मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एबल टू डिफीट मंगोल्स। तो किन ने शिकस्त दी है? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको शिकस्त दी है? मंगोल्स को शिकस्त दी है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है। बैटल ऑफ किली वाज फॉट बिटवीन मंगोल्स और अलाउद्दीन खिलजी के दरमियान ये जंग लड़ी गई 1299 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? मोस्ट पावरफुल सुल्तान थे। कहाँ के? खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, उसके बाद द मेजर सोर्स ऑफ रॉयल इनकम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज जजिया। ठीक है, उस वक्त जो रॉयल इनकम थी दिल्ली सल्तनत की, उसका ज़्यादातर जो मेजर हिस्सा रिसीव होता था वो कहाँ से रिसीव होता था? जजिया से। ठीक है, और जजिया का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आगे चलकर इस्लामियात में पढ़ाऊँगा। अमीर खुसरो वाज दी कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के हवाले से भी पूछा जाता है कि हु वाज अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो याद रखिएगा वाज अ कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग द हॉर्सेस। ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम लागू किया था, वो क्या था? ब्रीडिंग द हॉर्सेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान अल्तमिश। ठीक है, कैपिटल ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वाज व्हाट? सिरी कहा जाता था उनके कैपिटल को। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी दीवान रिसालत
واز ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس میٹرز. ٹھیک ہے, ان کے دور کے اندر, علاء الدین خلجی کے دور کے اندر دیوان رسالہ کے ایک ان کا ڈپارٹمنٹ تھا. وہ کس چیز کا ڈپارٹمنٹ تھا؟ اٹ واز اے ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس میٹرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. امیر خسرو واز انوینٹڈ اے میوزیکل انسٹرومنٹ ستار. ٹھیک ہے, امیر خسرو نے, جو کہ کورٹ کے پوئٹ تھے کہاں کے؟ علاء الدین خلجی کی ڈائنیسٹی کے اندر, تو انہوں نے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بنایا تھا جس کو ہم ستار بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں, آپ اس کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, علائے دروازہ واز کنسٹرکٹڈ ان 1311. ٹھیک ہے, اس کے بعد علاء الدین خلجی رینڈ فرام 1296 سے لے کر انہوں نے 1316 تک حکومت کی ہے دہلی سلطنت پر. دا ٹومب آف علاء الدین خلجی از لوکیٹڈ ان قطب مینار. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. خلجی ڈائنیسٹی واز اینڈڈ 1320 AD بائی خسرو خان. ٹھیک ہے, خسرو خان نے اس کو کیا ختم کیا اس ڈائنیسٹی کو. خلجی ڈائنیسٹی ان انڈیا واز رولڈ بائی 4 رولرز. ٹھیک ہے, خلجی ڈائنیسٹی کو رول کرنے والے کتنے حکمران تھے؟ 4 حکمران تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں دا تغلق ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے, دا تغلق ڈائنیسٹی کے حوالے سے چند ایک چیزیں پڑھ لیتے ہیں. تغلق ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ ان 1320. اس کے بعد وارڈن آف دی مارچز واز دی ٹائٹل آف غیاث الدین تغلق. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ MCQs ہے, پاسٹ ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے. وارڈن آف مارچز کون تھے؟ غیاث الدین تغلق. اس کے بعد غازی ملک واز دا ریئل نیم آف غیاث الدین تغلق. ان کا جو ریئل نیم تھا وہ کیا تھا؟ غازی ملک. ٹھیک ہے, فرسٹ مسلم رولر ہو کنسیڈرڈ ہز کنگڈم ایز اے پارٹ آف دارالاسلام واز غیاث الدین تغلق. جو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ان کا جو کنگڈم ہے وہ کس کا پارٹ ہے؟ دارالاسلام کا پارٹ ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. غیاث الدین تغلق بلڈ دی ٹوم آف شاہ رکن عالم. شاہ رکن عالم کا مزار جو ہے وہ کس نے بنایا؟ غیاث الدین تغلق نے بنایا. غیاث الدین تغلق سلطان آف دہلی ڈائڈ ڈیوٹی کولیپس فرام ووڈن پویلین. ووڈن پویلین کے گرنے کے بعد غیاث الدین تغلق انتقال کر گئے. اس کے بعد غیاث الدین تغلق واز سکسیڈڈ بائی ہز سن محمد بن تغلق نے 1325 کے اندر پھر یہ عہدہ سنبھالا. جونا خان واز دی ریئل نیم آف محمد بن تغلق. محمد بن تغلق کا کیا نام تھا ریئل نیم؟ ان کا نام تھا جونا خان. محمد بن تغلق سلطان آف دہلی ایشوڈ اے کاپر کوائنس انسٹیڈ آف سلور کوائنس. انہوں نے کاپر کوائنس کو جو ہے وہ ایشو کیا انسٹیڈ آف سلور کوائنس. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. محمد بن تغلق واز ایکسپرٹ ان فلاسفی, میڈیسنس اینڈ اسٹرانومی. ٹھیک ہے, ان 3 فیلڈس کے اندر محمد بن تغلق ایکسپرٹ تھے. اچھا, ٹو برنگ امپروومنٹ ان ایگریکلچر محمد بن تغلق کریٹڈ دیوان کوہلی ڈپارٹمنٹ. کیا بنایا انہوں نے؟ ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جسے کہا جاتا تھا دیوان کوہلی. ٹھیک ہے, ابن بطوطہ واز دی کنٹمپرری ہسٹورینس واز اپوائنٹڈ ایز اے چیف قاضی آف دہلی بائی محمد بن تغلق. محمد بن تغلق نے ابن بطوطہ کو کیا لگایا؟ چیف قاضی لگایا دہلی کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابن بطوطہ واز اے ٹریولر فرام موراکو. ابن بطوطہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ موراکو سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, محمد بن تغلق بلڈ دی ٹوم آف سینٹ نظام الدین اولیاء. انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے, محمد بن تغلق ڈائڈ ان سندھ, تو سندھ میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد دیوان خیرات ڈپارٹمنٹ واز اسٹیبلش بائی فیروز شاہ تغلق. ٹھیک ہے, فیروز شاہ تغلق نے دیوان خیرات ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ٹو ہیلپ پور اینڈ نیڈی پیپل. دا ڈیوریشن آف فیروز شاہ تغلق رین فرام 1351 سے لے کر 1388 تک ان کی حکومت رہی. اس کے بعد دا لاسٹ رولر آف تغلق ڈائنیسٹی آف دا دہلی سلطنت واز نصیر الدین محمود. ٹھیک ہے, اس کے بعد تغلق ڈائنیسٹی ان انڈیا واز اینڈڈ ان 1414 AD. ٹھیک ہے, اس کے بعد تغلق ڈائنیسٹی رول فار 94 ایئرس. تو تغلق ڈائنیسٹی نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ تو تغلق ڈائنیسٹی نے تقریباً 94 سال حکومت کی ہے. پھر ہم آتے ہیں لودھی ڈائنیسٹی پر, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں سے بہت زیادہ کوشچنس کیے جاتے ہیں. لودھی ڈائنیسٹی کیم انٹو رول آفٹر سادات ڈائنیسٹی. سادات ڈائنیسٹی کے بعد آنے والی جو ڈائنیسٹی تھی وہ تھی لودھی ڈائنیسٹی. دا لودھی ڈائنیسٹی از آلسو نون ایز دی اغوان ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے, اس کو اغوان ڈائنیسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بہلول لودھی واز دی فاؤنڈر آف لودھی ڈائنیسٹی. بہت امپورٹنٹ MCQs ہے, یاد رکھیے گا. بہلول لودھی واز دی فاؤنڈر آف لودھی ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے, لودھی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ ان انڈیا ان 1451. ٹھیک ہے, بہلول ڈائنیسٹی واز دی فاؤنڈر آف فرسٹ اغوان پشتون رولر ان سب کانٹیننٹ.
اس کے بعد آگے چلتے ہیں. گرو نانک واز بورن ڈیورنگ دی رین آف بہلول لودھی. بہلول لودھی کے زمانے میں گرو نانک جو ہے وہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گرو نانک دی فاؤنڈر آف سکھزم واز بورن ان 1469. یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ گرو نانک جو کہ سکھ جو ریلیجن ہے ان کے ایک مکھ بندے ہیں, تو یہ جب پیدا ہوئے تو 1400 یعنی 1469 میں یہ پیدا ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. تلوندی واز دی برتھ پلیس آف گرو نانک. گرو نانک کی جو برتھ پلیس تھی وہ کیا تھی؟ تلوندی. ڈیوریشن آف بہلول لودھی واز فرام 1451 ٹو 1489 تک بہلول لودھی سربراہ رہے لودھی ڈائنیسٹی کے. پھر بہلول واز سکسیڈڈ بائی ہز سن جس کا نام تھا کیا؟ سکندر لودھی. بہلول لودھی واز سکسیڈڈ بائی ہز سن. سکندر لودھی کس کے بیٹے تھے؟ بہلول لودھی کے بیٹے تھے, جنہوں نے 1489 کے اندر یہ تخت سنبھالا. اس کے بعد سکندر لودھی فاؤنڈڈ دی سٹی آف آگرہ. آگرہ سٹی کو بنانے والے کون تھے؟ وہ تھے سکندر لودھی. آگرہ سٹی واز فاؤنڈڈ ان 1504. اس کے بعد ویسکو ڈے گاما کیم انٹو ڈیورنگ دا رین آف سکندر لودھی. تو ویسکو ڈے گاما انڈیا میں تشریف لائے کس کی رین کے اندر؟ وہ جب سکندر لودھی یہاں کے سربراہ تھے یعنی تخت پر موجود تھے. اور واسکو ڈے گاما کیم انڈیا کب آئے؟ 1498 میں یہ یہاں پر تشریف لائے. اس کے بعد ابراہیم لودھی واز دی تھرڈ اینڈ لاسٹ رولر آف لودھی ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے. لاسٹ اینڈ تھرڈ رولر کون تھے لودھی ڈائنیسٹی کی تھے؟ وہ ابراہیم لودھی. ابراہیم لودھی کس کے بیٹے تھے؟ سکندر لودھی کے بیٹے تھے. ابراہیم لودھی واز دی سن آف سکندر لودھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سکندر لودھی واز سکسیڈڈ بائی ہز سن ابراہیم لودھی ان 1517. ٹھیک ہے. 1517 میں ابراہیم لودھی نے چارج سنبھالا. مغل ڈائنیسٹی واز ٹو بہادر شاہ ظفر ایز لودھی ڈائنیسٹی واز ٹو ابراہیم لودھی. ٹھیک ہے. مغل ڈائنیسٹی جو ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہادر شاہ ظفر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو لودھی ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم لودھی تک. ٹھیک ہے. تو ابراہیم لودھی تک مغل جو ڈائنیسٹی تھی وہ بہادر شاہ ظفر تک چلتی ہے, تو لودھی ڈائنیسٹی چلتی ہے ابراہیم لودھی تک. اب یہ دونوں کیا ہے؟ مغل ڈائنیسٹی کے جو لاسٹ رولر تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے, اور لودھی ڈائنیسٹی کے جو لاسٹ رولر تھے وہ ابراہیم لودھی تھے. دا فرسٹ وار آف پانی پت واز فاٹ بٹوین ابراہیم لودھی اینڈ بابر. بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, بہت زیادہ پوچھے جانے والا ایم سی کیوز ہے. یہ پوچھا جانے والا ہر ایگزامس میں تقریباً پوچھا جاتا ہے, ایون انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے. تو فرسٹ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین ابراہیم لودھی اینڈ بابر. کب لڑی گئی؟ 1526 میں لڑی گئی. یاد رکھیے گا. دا فرسٹ وار آف پانی پت واز فاٹ ان اپریل 1526. ٹھیک ہے. دیر ور 3 رولرس آف لودھی ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے. لودھی سلطنت کے کتنے رولرس تھے؟ 3 رولرس تھے, جن میں سے آخری جو رولر تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم تھے. لودھی ڈائنیسٹی رولڈ انڈیا فار 75 ایئرس. تو 75 سال تک انہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے. پھر لودھی ڈائنیسٹی رول اوور دہلی فرام 1451 سے لے کر 1526 تک انہوں نے حکومت کی ہے. پھر دا لودھی ڈائنیسٹی واز اینڈڈ ان 1526 جبکہ بابر نے یعنی مغل امپائر یہاں پر انٹروڈیوس ہو گیا تھا. دا ٹرم آف دہلی سلطنت یوز ٹو کور 5 ڈائنیسٹیز. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دہلی سلطنت کو جب ہم پڑھ لیا تو اگر ہم ذکر کرتے ہیں کتنی ڈائنیسٹیز ٹوٹل اوور آل گزری ہیں تو تقریباً کتنی گزری ہیں؟ 5 ڈائنیسٹیز کا ذکر ہم نے اب تک کر لیا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز یا آپ خود انشاءاللہ پڑھ لیں گے. میں آپ کو PDF نوٹس پرووائڈ کر دوں گا جہاں سے آپ ان ایم سی کیوز کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں نے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کا ذکر کیا ہے جو کہ آپ کے ایگزامز میں آ سکتے ہیں, اور پاسٹ ایگزامز میں بھی یہ کوسچنس آ چکے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوٹس کتنے زیادہ ریلیونٹ ہوتے ہیں, اور وہی چیز میں پڑھاتا ہوں جو کہ ایگزامز میں آتی رہی ہے پاسٹ میں, اور کوئی ایکسٹرا چیز آپ کو نہیں پڑھائی جاتی. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.